السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بیع المدبر، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بیع مدبر کے سلسلے میں آئی ہے، مدبر کو بیچنے کے سلسلے میں۔ مدبر وہ غلام ہوتا ہے جس کو اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد تو آزاد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ اس کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گا تو کسی آزاد آدمی کو بیچنا، خریدنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد جب وہ آزاد ہو گیا تو اس کی بیع جائز نہیں ہے، تمام کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ مدبر تو ہو گیا، لیکن ابھی آقا زندہ ہے، تو کیا زندہ ہونے کے وقت میں آقا کی حیات میں اس غلام کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ غلام مدبر کو آقا کی حیات میں بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک اور سفیان ثوری وغیرہ، یہ فقہائے کرام اس بات کی طرف گئے کہ آقا کی زندگی میں، اس کی حیات میں غلام مدبر کو نہیں بیچا جا سکتا، بیچنا جائز نہیں۔ استدلال اس حدیث سے کیا جس حدیث پاک میں یہ صریح لفظوں میں ہے المدبر لا یباع ولا یوہب، غلام مدبر نہ بیچا جائے گا اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، اس سے استدلال کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام احمد ابن حنبل، ان حضرات نے کہا کہ حیات آقا میں، آقا کی زندگی میں غلام مدبر کو بیچا جا سکتا ہے، جائز ہے بیچنا۔ انہوں نے بیچنے میں کوئی حرج نہیں دیکھا۔ دلیل ان کی دلیل وہ حدیث ہے امام ترمذی جس حدیث کو یہاں باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں، جس میں یہ ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود ہے وہ حدیث، مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ ایک صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے غلام کو مدبر بنایا، اور مدبر بنانے کے بعد میں دیکھا کہ اس شخص کے پاس اس غلام کے علاوہ تو مال و متاع، کوئی دولت، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچنے کی اجازت دی اور کہا کہ غلام کو بیچ دو۔
آقا کی حیات میں دیکھیے سرکار نے اجازت دی، سرکار نے بیچنے کے لیے کہہ دیا اور غلام کو بیچا گیا. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو یہاں پر امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں. اسی سے استدلال کیا کہ مالک اور آقا کی حیات میں غلام مدبر کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں. یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ حضرات نے یہ کہا. اور دوسری طرف جو ہم نے حدیث کا الفاظ ذکر کیے تھے کہ المدبر لا یباع ولا یوہب، وہ بھی حدیث صحیح ہے. اس میں تو صاف لفظوں میں المدبر لا یباع ولا یوہب قولی حدیث ہے. کیا ہے؟ قولی حدیث ہے. اور یہاں پر جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے فباعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیچ دیا. یہ حدیث فعلی ہے. قولی اور فعلی میں اگر تعارض ہو تو فعلی کو قولی کو ترجیح ملے گی، کیونکہ فعلی میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصیت ہو. ٹھیک ہے، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی. المدبر لا یباع ولا یوہب. ٹھیک. اور ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ سرکار نے بیچ دیا. غلام کس کے تھا؟ ایک دوسرے شخص کا، اور سرکار نے بیچ دیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی مالک ہی بیچتا ہے، یا تو ان صاحب نے وکیل بنایا ہو، اس کا ذکر کہیں ہے نہیں. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ حالات یہ تھے ان کے کہ اس سے غلام کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، غلام کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو حدیث کا پس منظر اور سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ غلام کو بیچا نہیں تھا، غلام کی خدمت اور اس کے کام کو بیچا تھا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب اگر غلام بھی رہے گا تو غلام کو بھی کھلانا ہی پڑے گا نا، اور تھا کچھ نہیں. تو فائدہ کس سے ملے گا، غلام بیچنے سے یا غلام کی خدمت بیچنے سے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام کام کرے گا دوسرے کا، پیسہ لے کر آئے گا، دوسرے کی خدمت کرے گا، پیسہ لے کر آئے گا. تو حدیث کا سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے کہ بیع سے مراد بیع غلام نہیں ہے، بیع خدمت غلام ہے. امام اعظم نے یہ بھی جواب دیا ہے اس کا. لہذا اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو ہی بیچا ہے. یہ متعین نہیں ہے، اگرچہ احتمال یہ بھی ہے. اور جس حدیث میں دو احتمال ہو تو محتمل پر عمل نہیں کیا جائے گا، احتمال کی وجہ سے اس پر عمل ترک کیا جائے گا، اور جہاں پر احتمال نہ ہو متعین ہو اس پر عمل کیا جائے گا. اس لیے امام اعظم نے اس حدیث کو لیا جس میں کوئی احتمال نہیں ہے. المدبر لا یباع ولا یوہب. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں. غلام کو بیچ دے گا تو کما کے لے کے آئے گا، اس کو بھیجے گا، اس کو بیچ دیا مالک ہوگا نا اس غلام کا. ارے ہم نے یہی تو کہا غلام نہیں بیچا ہے، خدمت بیچی. یہی تو ہم نے کہا ہے مولانا، کیا سن رہے ہو؟ نہیں سننا. خدمت مطلب ارے اس کا کام بیچ دیا، اس سے کہہ دیا کہ بھئی یہ کام فلاں کا بھی کام کر لو، فلاں کا بھی کام کر لو. یہ ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ بیچنے کی بات پہ آپ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس کو بیچنا کہتے ہیں. اعلی حضرت نے اجیر خاص اور اجیر مشترک پر فتاوی رضویہ میں گفتگو فرمائی اور امام کے تعلق سے ایک بات کہی. مجھے وہ لفظ یاد آ گیا بیچنے کا، میں اس پہ ذکر کر رہا ہوں. فرمایا کہ کسی مفہوم بتا رہا ہوں اور اس میں لفظ بیچنا ہے. فرمایا کہ امام نے جو امامت کی اور اس کے بدلے میں جو تنخواہ لی ہے، ویسے تو امید یہ ہے کہ ثواب ملے،
اللہ کی مرضی ثواب دے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے مطلب تنخواہ لینے کے بعد اگر امامت کر رہا ہے تو تنخواہ لینے کے عوض اس نے اپنے فعل کو چونکہ بیچ دیا، وہ اپنا فعل بیچ چکا ہے، اس لیے آخرت میں ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ مفہوم یہ ہے، تو اپنی امامت کو، اپنے کام کو بیچ چکا، یہ بیچ چکا، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لفظ استعمال فرمایا ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہی تو ہے۔ چل خیر پڑھو، باب ما جاء فی بیع المدبر، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو مدبر کی بیع کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن اعینہ عن عمرو بن دینار، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن اعینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر، حضرت جابر سے، ان رجلا، کیا ہے؟ ان رجلا ہے، رجلا من الانصار ہے، ان رجلا من الانصار، اس میں کچھ کٹا کٹا ہے، مل گیا ہے۔ ان رجلا من الانصار دبر غلاما له، ایک انصاری صاحب نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، فماتا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھنا، غور کرنا، فماتا بھی لفظ ہے، اب اس کے بعد کوئی تھا نہیں، گھر بچوں کو کس کو کیا دیا جائے، کیا کھلایا جائے، تو سرکار نے بیچا تھا۔ اب دیکھو، فماتا ولم یترک، تو وہ مر گیا، ولم یترک مالن، تو ان کا انتقال ہو گیا، ولم یترک مالن غیرہ، اور اس غلام کے علاوہ کوئی مال چھوڑا نہیں۔ فباعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچ دیا۔ سب سے پہلا تو جواب ہماری طرف سے یہی ہو جائے گا، یہ تو بعد حیات کی بات ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، سب سے پہلا تو یہی کہا ہے۔ فاشتراہ نعیم ابن النحام، تو نعیم ابن نحام نے اس غلام کو خرید لیا۔ قال جابر، کیا ہے یہ؟ قال جابر عبدا قبطیہ، حضرت جابر نے کہا کہ وہ غلام عبد قبطی تھا، قبطی عبد تھا، غلام تھا۔ مات عام الاول فی امارت ابن زبیر، اس کا انتقال حضرت عبداللہ ابن زبیر کی امارت میں خلافت کے پہلے سال میں ہو گیا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح، مطلب یہ امام ترمذی نے تشریحاً کے غلام کی تشریح کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھو، سب سے پہلا تو جواب ہمارا وہی ہو گیا کہ یہ تو حیات کی بعد کی بات ہے، اور بعد حیات بیچنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم نے بیچا، تو یہ تو سرکار کی خصوصیت سے ہونا بالکل ثابت ہو گیا، سمجھے نہیں؟ اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وقد روی من غیر وجہ عن جابر ابن عبداللہ، اور اسی حدیث کی روایت کئی طریقوں سے جابر ابن عبداللہ سے ہے۔ والعمل على هذا الحديث عند بعض اہل العلم، اس حدیث پر بعض اہل علم کے نزدیک عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ تابعین میں سے۔ لم يروا بأسا ببيع المدبر، کہ ان حضرات نے مدبر کی بیع میں کوئی حرج نہیں دیکھا۔ وہ ہوا قول الشافعی، اور یہی قول ہے امام شافعی کا، احمد کا، امام اسحاق کا۔ وکرہ قوم من اہل العلم من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ تابعین میں سے بہت سارے اہل علم نے مکروہ قرار دیا بیع المدبر، بیع مدبر کو۔ وہ ہوا قول سفیان الثوری، یہی قول ہے سفیان ثوری کا، مالک، اور حضرت امام مالک کا، امام اوزاعی کا، امام اعظم کا بھی یہی قول ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ پہلے امام اعظم کا نام ذکر نہیں ہے، یہ
اصل میں سب شافعی المسلک ہے امام مالک کبھی آ جاتا، امام احمد کبھی آ جاتا۔ اسی وجہ سے تو موجودہ دور کے کچھ غیر مقلدین یہ کہنے لگتے ہیں نا کہ امام اعظم محدث نہیں تھے۔ باب ما جاء فی کراہیت تلقی البیوع، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو آئی ہیں تلقی بیوع کی کراہت کے سلسلے میں۔ اب تلقی بیوع کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے۔ اصل میں یہاں پر بیع بولا ہے، تلقی البیع بولا جاتا ہے، حدیثوں میں تلقی البیع کا ذکر ہے۔ بیع بمعنی مبیع ہے، کس کے معنی میں ہے؟ بیع مصدر بمعنی مبیع ہے، تو تلقی المبیع کے معنی میں ہے۔ اب تلقی مبیع کا کیا مطلب ہے؟ تو تلقی مبیع کا مطلب یہ ہے کہ مبیع سے جا ملنا۔ کیا؟ یہ لغوی معنی بتا رہا ہوں، مبیع سے جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس سے جا ملے آدمی، لیکن یہاں پر اصطلاح میں تلقی مبیع کا مطلب ہوتا ہے، پہلے پس منظر ذہن میں لائیے، عام طور سے ہر شہر کے اندر سبزی پھل وغیرہ یا مختلف چیزوں کی منڈیاں ہوتی ہے، بازاریں لگتی ہے۔ کیا لگتی ہیں؟ بازار۔ اب تو پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی بڑا قصبہ ہوتا ہے اس میں بھی بازار ہوتا ہے، بڑا سا گاؤں ہے ارد گرد بہت سارے گاؤں ہیں وہاں پر بھی بازار لگ جاتا ہے نا۔ کسی زمانے میں جب پبلک کم رہی ہوگی تو اس وقت میں بازار شہروں میں ہی لگتا تھا، منڈیاں جسے کہیں۔ منڈی تو آج بھی پھل وغیرہ کی تو عام طور سے شہروں میں ہی ہوتی ہے، جہاں سے سارے بیاپاری لوگ وہاں پر خرید بیچنے آتے ہیں، وہاں پر خرید کے پھر پورے شہر میں ادھر ادھر لوگ خرید کے لے جا کے بیچتے ہیں۔ عرب میں تو آج بھی ہمارے یہاں کی طرح ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تو ہر گلی میں ٹھیلے والے کھینچے پھر رہے ہیں بیچتے ہوئے، ہے نا۔ اتنا حال تو یہ ہے کہ محدث بخاری پڑھا رہا ہو تب بھی آوازیں اس کی ریکارڈنگ میں آ رہی ہوں گی، بھنڈی لے لو، ہے نا، سن کے دیکھنا کبھی، ہے نا؟ ہاں، اپنے یہاں تو یہ حال ہے۔ خیر، تو کبھی بھنڈیاں بک رہی ہیں، کبھی تورئیاں بک رہی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے۔ لیکن عرب میں نے دیکھا ایسا ماحول آج بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جیسے بکری قربان کرنے کے لیے ہمیں خریدنا ہے تو مکہ شہر میں بھی قریب قریب نہیں ملتی ہے، بہت دور بازار لگتا ہے، وہاں بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ شہر کے اندر ایسے بازار نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر بازار، مطلب جو ہمارے یہاں پر بازار جگہ جگہ روڈوں پہ لگا لیتے نا، اس طریقے سے وہاں شہر میں کہیں پر نہیں ملتا، بہت دور باقاعدہ مستقل بکروں کا بازار ہی ہوگا، وہ شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، 5-6-7 کلومیٹر دور، عام طور سے ایسا دیکھا گیا۔ تو وہاں پر ایک ماحول ہی یہ تھا کہ وہاں جا کے ہی بیچنا ہے بیچ میں۔ اب مسئلہ اب یہاں پر بات سمجھیے صحیح سے کہ منڈی میں جب کوئی بھی چیز ہم لے کر جائیں گے یا کوئی بھی بیاپاری تاجر منڈی میں سامان کو لے کر جائے گا تو منڈی میں جانے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ آج اس چیز کا بھاؤ یہ ہے، آج بہت زیادہ مال آ گیا تو بھاؤ گر گیا، مال کم آیا بھاؤ بڑھ گیا، تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا نا۔ اب تو فون کا زمانہ ہے تو بہت ساری جگہ ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے نا، لیکن اس زمانے میں تھوڑی فون تھے، تو منڈی جا کے ہی پتہ چلتا تھا کہ بھاؤ کیا ہے۔ اس لیے اس وقت حکم یہی دیا گیا تھا کہ منڈی میں جب جائے تو منڈی میں جا کر ہی خریدے۔ منڈی سے پہلے ہی لوگ اگر روک لیں کسی کو اور کہے کہ یہ چیز ہمیں بیچ دو، اور کہا کہ یہ 10 روپے کی چیز ہے 10 روپے کی بیچ دو، اور ایسے خریدنے والوں کو جو بیچ میں روک کے خریدتے ہیں ان کو عام طور سے منڈی کا بھاؤ پتا ہوتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے منڈی کا بھاؤ پتا ہوتا ہے کہ وہاں 10 روپے کی چیز بک رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہاں پر بھی جاؤ گے تو 5 روپے کی بیچو گے، ہے نا؟ آج بہت مدہ ہے منڈی میں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بیچ میں خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے، اور دھوکے آدمی کھا بھی لیتے ہیں، دھوکے بہت سارے لوگ کھا بھی لیتے ہیں دھوکے۔ تو منڈی کا بھاؤ اسے نہیں پتا چلا، اب بیچ میں جو روک لیا، روک کے جو خریداری کر رہا ہے، اسی فعل کو تلقی مبیع یا تلقی بیع کہا جاتا ہے۔ بیچ میں روک کے ہی سامان خرید لینا، منڈی تک نہ پہنچے، اس کا نام کیا ہے؟ تلقی بیع۔ کیا تلقی بیع جائز ہے یا ناجائز؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تلقی بیع میں نے ابھی بتایا کہ یہ تو تمام ائمہ مانتے ہیں کہ اس میں ضرر پہنچانا ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے، عوام کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے اور مالک کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ مالک کو منڈی کا ریٹ معلوم نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے اسے دھوکہ دے دیا، اور عوام کو دھوکہ یہ دیا کہ جب منڈی میں مال کم پہنچے گا، لوگ ادھر ادھر ہی خرید لیں گے، تو وہ اپنی من مرضی سے خریدنے کے بعد بیچیں گے، مہنگا بیچیں گے، تو عوام کو یہ نقصان ہوگا۔ اس لیے دونوں طرف یہ دھوکہ دیتا ہے، نقصان دیتا ہے لوگوں کو، ایک مالک کو بھی۔ اس لیے یہ دھوکہ دینا، یہ تو تمام مانا کہ اس میں دھوکہ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ دھوکہ دینا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، یہ دھوکہ دینا دو طریقے پر ہوگا، ایک غرر قولی اور ایک غرر فعلی، یعنی ایک قولاً دھوکہ دینا اور ایک فعلاً دھوکہ دینا۔ امام اعظم نے فرمایا غرر قولی جس میں ہو، دیکھو بیع اگر منعقد ہوئی، بائع اور مشتری دونوں نے کہا کہ ہم خرید رہے ہیں، بیچ میں ہی جا کے کہہ لیا تو بیع تو ہو جائے گی نا، تو تمام ائمہ کہتے ہیں بیع تو ہو جائے گی، بیع تو منعقد ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، اختلاف اس میں ہے کہ کیا جب اس کو دھوکہ میں ہو گیا، بائع کو دھوکہ مل گیا، تو کہ کیا یہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اس نے اپنا قاصد بھیجا تھا بیچنے کے لیے، مالک اپنے گھر پہ تھا اور قاصد سے لوگ دلال بیچ میں ہی مل گئے اور کہا کہ یہ بیچ دو، اس نے بیچ میں ہی خرید لیا، دھوکہ دے دیا، تو کیا مالک کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس بیع کو فسخ کر دے یا حق نہیں ہوگا؟ اختلاف اس میں ہے۔ بیع تو سب کے نزدیک منعقد ہو جائے گی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر غرر قولی ہے، یعنی بول کر دھوکہ دیا ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس مالک کو حق پہنچے گا کہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے واسطے سے اپنی بیع کو فسخ کرے، قاضی بیع کو فسخ کرے گا۔ ٹھیک ہے، امام اعظم نے غرر قولی کے اندر یہ فرمایا۔ اور غرر فعلی اگر ہے، کیا ہے؟ غرر فعلی، تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا غرر فعلی میں یعنی صرف زبان سے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کچھ نہیں بولا کہ اس کی یہ قیمت ہے وہ قیمت، کچھ نہیں دھوکہ دیا، بس خرید لیا، بس خریدنے ہی میں غرر فعلی تو ہو گیا کہ مطلب کم پیسے میں خرید لیا۔ تو غرر فعلی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قضاءً تو اس بیع کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، قاضی بھی فسخ نہیں کرے گا اسے، ہاں دیانتاً، کیا مفتی صاحب تو یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو فسخ کر دیا جائے، لیکن قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ قاضی بہت کچھ احوال کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا۔ فتویٰ مگر مفتی یہی دے گا کہ بیع فسخ کر دی جائے، تو دیانتاً فسخ کی جائے گی، لیکن قضاءً اس کو فسخ کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جو دوسرا والا قول ہے غرر فعلی میں امام اعظم کا، یہی قول ہے دیگر تمام ائمہ کا۔ امام اعظم کے نزدیک یہ تفصیل تھی۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت تلقی البیوع، بیوع کی تلقی کی کراہت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں۔
تو تلقی بیوع تو سمجھ لیا نا. حدثنا حناد حدثنا ابن المبارک، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن مبارک نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عثمان سے عن ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو نہا عن تلقی البیوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی بیوع سے منع فرمایا. وفی الباب عن علی و ابن عباس، اس باب میں حضرت علی، ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید، حضرت ابن عمر اور ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں موجود ہیں. حدثنا سلمۃ بن الشبیب حدثنا عبداللہ ابن جعفر الرقی، ہم سے حدیث بیان کی سلمہ بن شبیب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن جعفر رقی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن عمرو رقی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ایوب، حضرت ایوب سے وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین سے عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یطلق الجلب. تو تلقی بے، تلقی جلب دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، سرکار نے منع فرمایا ان یطلق الجلب، ان یطلق الجلب، کہ جلب نفع سے مل لیا جائے. تو تلقی جلب کا معنی بھی وہی ہے، ذہن میں رکھنا. فَإِنَّ تَلَقَّاهُ الْإِنسَانُ فَابْتَاعَهُ، تو اگر کسی انسان نے تلقی جلب یا تلقی بیع کیا، فَابْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ، تو اس نے اس کو خرید لیا، اس طریقے سے خرید لیا. فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ، تو سامان والے کو اس میں اختیار رہے گا. اذا ورد السوق، جب صاحب سلعہ بازار میں پہنچے اور اس نے دیکھا ریٹ کچھ تھا اور اس نے کسی دوسرے ریٹ پہ خرید لیا، تو صاحب متاع کو، سامان والے کو اختیار رہے گا کہ بیع کو فسخ کر دے. تفصیل وہی ہوگی جو ہم نے ذکر کر دی. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، من حدیث ایوب، ایوب کی حدیث سے، یعنی غریب ہے ایوب کی، ایوب نامی جو راوی ہے ان کی وجہ سے اس حدیث میں غربت آئی ہے، غریب ہے یہ. وہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد کرہ قوم من اہل العلم، اور اہل علم میں سے ایک قوم نے ناپسند کیا ہے تلقی البیوع، کس کو؟ تلقی بیوع کو. وہو ضرب من الخدیعہ، اور تلقی بیوع یہ ایک دھوکے کی قسم ہے. وہو قول الشافعی، یہی قول ہے امام شافعی کا اور ان کے علاوہ دیگر ہمارے اصحاب.